بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت سیدنا یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے تمنا کی کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو میری زندگی میں لوگوں پر میرے خلیفہ کی حیثیت سے حکومت کرتا، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا، جو شخص میری 3 شرطوں کو قبول کرے گا میں اسی کو اپنا خلیفہ منتخب کروں گا، اور وہ 3 شرطیں یہ ہیں: وہ دن بھر روزہ رکھے گا، دوسری رات کو قیام میں گزارے گا، اور تیسری یہ کہ کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جسے لوگ زیادہ وقت نہیں دیتے تھے، اور اس نے کہا کہ میں ان 3 شرطوں کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تم دن کو روزہ رکھو گے اور ساری رات قیام میں گزارو گے اور کبھی غصہ نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس روز اس فیصلے کو مؤخر کر دیا اور دوسرے دن پھر یہی فرمایا۔ لوگ خاموش ہو گئے اور وہی شخص پھر اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں ان شرائط پر پورا اتروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے اپنا نائب مقرر کر دیا۔ وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام جب حضرت ذوالکفل کو اپنا خلیفہ منتخب کر چکے تو ابلیس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ تم نے فلاں شخص کو یعنی ذوالکفل علیہ السلام کو بہکانا ہے، لیکن 1000 کوششوں کے باوجود بندہ خدا راہ راست سے نہ ہٹا۔ شیطان تھک ہار گئے اور بڑے شیطان نے کہا، میں خود اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک بوڑھے فقیر کی شکل میں حاضر ہوا۔ آپ کے لولا کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے جیسا کہ معمول تھا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ رات بھر قیام فرماتے اور دوپہر کے وقت کیلولا کرتے تھے۔ ناظرین، کیلولا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنا، خواہ نیند آئے یا نہ آئے، کیلولا کہلاتا ہے۔ اور کیلولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول رہا ہے۔ بہرحال جب شیطان بوڑھے فقیر کی شکل میں دروازے پر پہنچ گیا تو اس نے دروازے کو دستک دی۔ جب دستک سنی تو آپ نے پوچھا، کون ہو؟ آگے سے اس نے آواز دی، میں ایک مظلوم شخص ہوں۔ آپ اٹھے، دروازہ کھولا۔ شیطان نے ایک لمبی کہانی شروع کر دی۔ اصل میں شیطان کا مقصد تھا کہ آپ کے صبر کو پامال کر دیا جائے اور آپ کو غصہ آ جائے، لہذا اس نے اپنی کہانیوں میں ان کو الجھائے رکھا تاکہ آپ کے آرام کا وقت نکل جائے۔ بولا، میرے اور فلاں قوم کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور حد درجہ زیادتی کی ہے۔ اس نے اپنے قصے کو اتنا طول دیا کہ کلولے کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جب شام ہو تو آنا، میں تجھے تیرا حق دلاؤں گا۔ بوڑھا چلا گیا۔ شام کو مجلس منعقد ہوئی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آپ نے خود بھی اسے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن بے سود۔ دوسرا دن ہوا۔ آپ لوگوں کے فیصلے سناتے جاتے تھے اور ادھر ادھر بھی دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں بوڑھا مظلوم نظر آ جائے تو اسے اس کا حق بھی دلا دوں، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آپ کیلولا کے لیے لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، ایک مظلوم بوڑھا اور داد رسی چاہتا ہے۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور فرمایا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جب میں فیصلے کرنے بیٹھوں تو آنا؟ بوڑھا کہنے لگا، حضور وہ بہت بڑے لوگ ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ آپ فیصلہ فرمانے والے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے، ہم تمہارا حق تمہیں دے دیں گے، اور جب آپ نے عدالت برخاست کر دی تو پھر انکار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اب جاؤ، شام کو آنا، تیرا فیصلہ ہو جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ اس دن بھی کیلولا نہ کر سکے۔ جب شام ہو گئی آپ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ ناظرین، یہ تیسرا دن تھا۔ رات بھر آپ عبادت میں گزارتے اور دن کو وہ بوڑھا ان کو کیلولا نہ کرنے دیتا۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ آپ نے تیسرے دن اپنے اہل میں سے کسی کو حکم دیا کہ کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکوں، کیونکہ مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ اسی وقت ابلیس بوڑھے مظلوم کی شکل میں آ گیا۔
دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے ہٹیے۔ شیطان کہنے لگا میں گزشتہ رات بھی حاضر ہوا تھا اور اپنا معاملہ پیش کیا تھا۔ دربان نے کہا کچھ بھی ہو آپ ان سے اس وقت نہیں مل سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو ادھر نہ آنے دینا۔ جب شیطان عاجز آ گیا اور دروازے سے داخل نہ ہو سکا تو روشن دان پر نظر پڑی اور اس میں سے گھس کر اندر چلا گیا اور اس دروازے کے قریب پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ اس نے اچانک سے دستک دی، آپ جاگ گئے اور دربان سے بولے اے دوست، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی نہ آنے پائے؟ اس نے کہا حضور دروازے سے تو کوئی اندر نہیں آیا، ذرا دیکھیے یہ کس راستے سے اندر آ گیا ہے۔ آپ اٹھے، دیکھا تو دروازہ اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا، اور وہ بوڑھا کمرے کے اندر موجود تھا۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ مردود شیطان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کا دشمن شیطان، تو وہ کہنے لگا تو نے میری ہر چال ناکام بنا دی ہے۔ میں نے یہ سب اس لیے کہا کہ تجھے غصہ آ جائے، لیکن تو غصے میں نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوالقفل کہا ہے، کیونکہ آپ کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کی آپ نے پوری پاسداری کی۔